شیخ صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، آپ کی جو سیرت ہے، آپ کا جو کردار ہے، وہ امت کے لیے خیر کا باعث ہے، برکت کا باعث ہے، رحمت کا باعث ہے۔ اور ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی کیا جاتا ہے، اگر کوئی بھی اس پر عمل کرنے والا تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے لیے فائدہ مند کیسے انسان ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جی، وہ خیر سے بری پڑی ہے۔ بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تو ابھی شیخ صاحب نے اشارہ کیا جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا تھا، اس میں جتنی بھی باتیں ہیں کہ جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں، بالکل تو چونکہ پہلا موقع تھا، آپ نے اس سے پہلے کبھی فرشتے کو دیکھا نہیں تھا، تو آپ اپنے گھر میں آئے گھبرائے ہوئے، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو آپ کی اس موقع پر خوبیاں گنوائی تھی، وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ حقوق العباد، لوگوں کے نفع، لوگوں کی خیر پر ہی وہ مشتمل ہیں۔ لوگوں کو فائدہ پہنچانا۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق، کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اب صلہ رحمی کیا ہے؟ کہ دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنا، ان کے کام آنا، حتیٰ کہ ان کے کام آنا۔ سل من قطع کا، آپ نے فرمایا اس کے ساتھ صلہ رحمی کر جو تیرے ساتھ قطع تعلق ہی کرتا ہے، یعنی جو آپ کے ساتھ خیر اور بھلائی سے کام نہیں آتا۔ آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ بھی اس کے ساتھ قطع تعلقی کریں۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی برائی بھی کرتا ہے نا تو آپ اس کا جواب اچھائی کے ساتھ دیں، نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک وقت گزرے گا تو آپ کا وہ دلی دوست بن جائے گا۔ تو آپ صلہ رحمی کرتے تھے، حتیٰ کہ جو آپ کے رشتہ دار اور جو گرد و نواح میں رہنے والے، وہ بھی آپ کے ساتھ نبوت کے بعد آپ کی مخالفت کرتے، لیکن آپ نے ان کا کبھی برا نہیں سوچا، آپ نے کسی کو کبھی اذیت نہیں دی، کبھی آپ نے کسی کو تکلیف نہیں دی۔ آپ دوسروں کے لیے کماتے، صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے۔ بے سہارا کا کیا آپ بات! سہارا بنتے، جس کا کوئی کمانے والا نہیں، ان کے لیے آپ کماتے، جو مجبور ہے، معذور ہے، آپ ان کی خیر خواہی کرتے ہیں۔ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے، اور سبحان ہر اللہ۔ حق کے معاملے میں آپ تو مدد کرنے والے ہیں۔ تو جس بندے میں یہ خوبیاں پائی جائیں گی، اس بندے کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور سبحان یہی اللہ۔ خوبیاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ جب وہ کفار کے ظلم و ستم سے دل برداشتہ ہو کر نکلے تو ان کو جی، واپس لایا گیا، تو اس وقت ابن داغنہ نے جب ان کو اپنی ضمانت پر لے کر آئے تو اس وقت ان کے اندر بھی انہی خوبیوں کا تذکرہ ہوا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہلی ہجرت سے پہلے کی دیکھ لیں، بلکہ نبوت سے پہلے کی دیکھ لیں، تو وہ حلف الفضول والا معاہدہ دیکھ لیں آپ، کہ جس میں لوگوں کی خیر خواہی مقصود تھی، اور اسی طرح لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا، صلح کروانا۔ حجر اسود کا نصب کرنے کا واقعہ بھی اس کی بہت بڑی مثال ہے۔ بالکل اور پھر نبوت کے بعد جو آپ کی تعلیمات ہیں وہ تو خیر ہی خیر ہے، وہ تو بھلائی ہی بھلائی ہے، کہ آپ کی زندگی مکی دور ہو یا مدنی دور ہو، آپ جہاں کہیں نظر آتے ہیں لوگوں کی بھلائی کرتے ہوئے، خیر کرتے ہوئے، معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے، یہ بھی ایک بہت بڑی خیر ہے، بالکل نفع ہے۔ دیکھیں بعض اوقات ہوتا ہے ایک معمولی سی بات سے لڑائی چھڑتی ہے، اور جس طرح زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا کہ گھوڑے کو دوڑانے پر لڑائی ہو گئی، پہلے پانی پینے پلانے پر لڑائی ہو گئی، اور یہ بالکل 40 سال تک اس میں نسلیں تباہ و برباد ہو جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کے ذریعے، امن قائم کر کے، آپ پیغمبر امن کے طور پر آئے، تو آپ نے لوگوں کو ایسا نفع دیا ہے کہ وہ جن کی پرانی دشمنیاں تھیں وہ محبتوں میں بدل گئی۔ کیا بات! انصار مدینہ کو آپ دیکھ لیں، بالکل اوس اور خزرج کی آپس میں جنگ ہوتی تھی، اور آج ان کی محبتیں جو ہیں وہ سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی بنے ہوئے ہیں۔ یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اور آپ کی خیر کی دعوت، اور لوگوں کا نفع کیا آپ نے لوگوں کے وسائل کو بھی ضائع نہیں کیا آپ نے، اور لوگوں کے
مال کو بھی آپ نے ضائع نہیں کیا اور لوگوں کے اوقات کو بھی ضائع نہیں کیا۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ نے فرمایا کہ جو مال ہے یہ غربت سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو، جی اور جو فارغ وقت ہے اس کو اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو، غنیمت سمجھو۔ اور جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یعنی یہ آپ ان نے کی ان قدر ساری کرنی چیزوں ہے۔ کا یہ بتایا ہے کہ یہ چیزیں لوگوں کے لیے نفع کا باعث بنیں، نہ کہ آپ ان کو فضول ضائع کر دیں، اپنی جوانی کو ضائع کر دیں، اپنی صحت کو ضائع کر دیں۔ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو کہ صحت کی حالت میں آپ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، صحت کی حالت میں آپ کما سکتے ہیں، صحت کی حالت میں آپ کسی بے سہارا کا سہارا بن سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ساری کی ساری ان امور سے بری پڑی ہے، سبحان اور آپ نے امت کو بھی اس بات کی بہت زیادہ تعلیم دی ہے۔ کہیں آپ بیواؤں کی خدمت کر رہے ہیں، کہیں آپ یتیموں کی، کہ جن کو لوگ وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے، آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، صحیح بخاری میں، کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو ہوتے ہیں۔ اللہ۔ اور پھر مسکین کی اور بیووں کی مدد کرنے والا وہ روزہ دار اور شب بیدار کی شخص کی طرح آپ نے اس کو تشبیہ دی ہے، مثال دی ہے۔ اور پھر معاشرے میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی، قرآن کہتا ہے کہ اس کے چہرے کے اثرات ہی بدل جایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو 2 بیٹیاں دے، وہ ان کی اچھی پرورش کرے، ان کی تربیت کرے، تو وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ساتھ سبحان ساتھ۔ اللہ، سبحان عورتوں پر ظلم و ستم ہوتا تھا، بالکل۔ آپ عورتوں کے لیے کس طرح خیر بنے؟ آپ نے اللہ اکبر۔ فرمایا جو خود کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ، جس معیار کا لباس خود پہنو اسی معیار کا لباس ان کو بھی دو۔ حتیٰ کہ معاشرے میں سب سے پسا ہوا طبقہ جو غلام تھے، جن کو لوگ منڈیوں سے خریدتے ہیں، جس طرح آج کل ہمارے ہاں جانور فروخت ہوتے ہیں، اسی طرح غلام فروخت ہوتے تھے منڈیوں میں۔ آپ نے ان کے ساتھ بھی خیر اور بلائی کا کس طرح حکم دیا، کہ فرمایا کہ جس طرح کھانا خود کھاتے ہو، جو خود کھاؤ وہ اپنے غلام کو بھی کھلاؤ، جس طرح لباس خود پہنتے ہو اسی طرح کا لباس ان کو بھی پہناؤ۔ یعنی معاشرے کے تمام طبقات کو آپ نے نفع پہنچانے کا حکم دیا۔ جو اس دور میں پسے ہوئے طبقات تھے، لوگ ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، عورتوں بالکل۔ کو، غلاموں کو، اور حتیٰ کہ جو کوئی بیوہ ہو جاتی عورت، اس کو تو پھر بالکل ہی کوئی تیار نہ ہوتا کہ اس کے ساتھ کوئی شادی کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے، آپ کی 11 شادیاں ہوئی تو اس میں سے 10 جو ہیں وہ آپ نے بیواؤں کے ساتھ شادی کر کے ان کا جی آپ سہارا بنے۔ یہ بے بہت شک، بڑی مثال ہے بے امت کے شک۔ لیے کہ آپ دوسرے کو خیر پہنچائیں، نفع پہنچائیں۔ حالانکہ آج کے اس دور میں بھی اس انداز میں آپ کی سیرت کو اختیار نہیں کیا جا رہا۔